You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے جی۔ کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں، تمام لوگ ایک امت تھے، جب وہ مختلف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں۔ اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے یہ اختلاف کیا تھا، تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے حکم سے حق بات یعنی دین کی بات کی ہدایت کی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم ہدایت کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر پر اصرار کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ گمراہی کا یہ سبب نیا نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین حق پر تمام لوگ تھے، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام لوگ امت واحدہ تھے، یعنی ایک امت تھے، ایک دین پر تھے۔ اور اس بارے میں حضرت ابن عباس اور قتادہ نے کہا کہ یہاں پر ان لوگوں سے مراد جو ایک امت تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک کے زمانے کے لوگ تھے۔ 1200 سال کا عرصہ گزرا، ایک ہی ان کا مقصد تھا، اللہ کی رضا تھی، اس کی خوشنودی تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا، پھر یہ لوگ مختلف جماعتوں میں مختلف باتوں میں بٹ چکے تھے۔ پھر اسی طرح آگے روایات موجود ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق میں فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو
ان سب لوگ اس وقت جو عہد لیا تھا، فرمایا کہ یہ جو اس وقت عہد لیا گیا تھا سب نے کہا ہمارا اللہ ایک ہے، تو یہ عہد لینا ان لوگوں سے تھا اور وہ لوگ ایک ہی دین پر تھے، یعنی اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، عیسائی ہوں، یا اس سے پہلے ہوں، وہ جب ان کے پاس تورات آئی، تورات میں انتہائی تحریف موجود ہے، تورات کو رد و بدل کیا گیا ہے۔ تورات میں جو نشانیاں حضرت جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، تورات کے بڑے بڑے علماء بیٹھ کر ان نشانیوں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ ویسے تاریخ میں بنو امیہ کا جو دور بڑا گزرا ہے، اس کے بارے میں بے شمار روایات، تاریخ ہماری گواہ ہیں۔ تلوار کے زور پر تاریخ لکھی گئی ہے، تلوار کے زور پر۔ ابھی ہم جو نصاب میں دورہ حدیث شریف میں پڑھ کے آئے ہیں، ترمذی شریف، ترمذی شریف میں یہ آپ کو ایک میں نالج کے لیے بتا رہا ہوں، ترمذی شریف میں فضائل حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے، انا دار الحکمتی والی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ روایت اسی کتاب ترمذی کو اگر 200 سال پہلے دیکھا جائے تو وہاں پر روایت اسی جگہ پر موجود ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اہل بیت کے بغض کی وجہ سے روایات کو تبدیل کیا گیا۔ کبھی ایران سے کتاب چھپی تو وہ صحابہ کرام کے خلاف چھپی، اور کبھی آل سعود سے کتاب چھپی تو وہ اہل بیت کے خلاف چھپی۔ ان دونوں نے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کے اندر ایک فرق پیدا کر دیا ہے، جو فرق پیچھے سے چلا آیا ہے۔ یہی تعریف یہودی بھی کرتے تھے، ان کا بس چلتا تھا تورات تک، ان کا بس چلا ہے تاریخ تک، لیکن جو اٹل بات ہے، جو حقیقت ہے، وہ عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ ہم چاروں آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 پیغمبر اور اس کے رسول اور قیامت کا دن، اس کے بعد اٹھنا، عذاب قبر، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ورنہ ان کی تبدیلیاں تو یہاں تک تھی، یہ میں نے مثال بنو امیہ کی دی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو حضرت یہ بتاؤں، تدریب الراوی دورہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوتا، تلوار کے زور پر پوچھا جاتا بچے کا نام کیا ہے۔ ایک شخص نے اپنے بچے کا نام علی رکھا۔ کیا نام رکھا؟ علی۔ اور جب پوچھا گیا بیٹے کا نام کیا ہے، تلوار ہاتھ میں تھی، اب علی اگر بتاتے سر قلم ہو جاتا، انہوں نے کہا علی نہیں ہے، الیو ہے۔ کیا ہے؟ الیو ہے، کتاب کا نام ہے تدریب الراوی۔ تلوار کے زور پر اہل بیت کے نام کو بھی مٹایا گیا۔ اس دور میں بھی فرق کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنا عقیدہ بچانا ہے، تو اگر لوگ کہتے ہیں، مختلف فرقے گروہ مختلف اپنی رائے دیتے ہیں، اپنے دل سے آپ پوچھیں ذرا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ساتھ بغض رکھنے کے بعد ہماری کوئی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے ذہن سے، آپ کے یہ ادھر مفتی جو بیٹھا ہے نا سب سے بڑا، اس سے ذرا پوچھیں آپ جا کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو، ان کے خاندان کے دشمنوں کو کسی صورت کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ میں نے مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہاں پر واضح ہے کہ گمراہی کا یہ سبب نیا نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آیا ہے۔ وہ لوگ خوش ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام کی توہین کر کے، آج خوش ہوتے ہیں اہل بیت کی توہین کر کے۔ آپ دور نہ جائیں، یہ آپ کے قریب اسلام آباد میں، اب میں نام نہیں بھی لوں گا تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، مولانا صاحب یہ کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا ہے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے۔ بہت بڑا ادارہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اسی کی ادارے کے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اماد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کی شرح عقائد نصفی، یہ کتاب ہے عقائد پر مبنی،
اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یزید کافر ہے. کیا لکھا ہے؟ لعنتی ہے. امام مالک کا بھی فتویٰ ہے یزید کے بارے میں. اب اس ادارے کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یزید لعنتی ہے، جہنمی ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اسی ادارے کے ممبر پر بیٹھنے والا مفتی کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے استخارہ کیا رحمت اللہ علیہ. اس مفتی کے دین کی بھی سمجھ ہمیں نہیں آئی، اور پھر پڑھانے والے اس میں ڈنڈی تو مار رہے ہوں گے نا. اسی طرح یہ ڈنڈی بخاری شریف میں بھی ماری گئی ہے، مسلم شریف. ڈنڈی اس طرح ہے، لکھنے والوں نے بخاری لکھی ہے، مسلم لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھانے والوں میں نے اس میں بہت زیادہ سمجھانے میں غلطیاں کی ہیں. اور جب ان کی من پسند کی حدیث آئے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ، اور من پسند سے ہٹ کر آئے اس کو ڈنڈی مار کے نکل جانا. تو کسی نے کہا تھا کہ بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آ جاتا ہے ان کو بخار پر آتی نہیں بخاری. تو بخاری شریف میں صرف اختلافات کی باتیں نکال کر لے آنا کہ یہ لکھا ہے، نہیں. بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضور کے عشق میں فنا ہو کر لکھی ہے. آپ نے حدیث کو شروع کیا نا، حدیث کو امام بخاری نے، تو آپ نے قلم اٹھایا، اور اس قلم اٹھانے سے پہلے آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ادب یہ ہے. تو یہ ائمہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بھی عزت کی ہے. اب انہی آیات کی ضمن میں چونکہ مثالیں میرے پاس زیادہ ہیں تو ایک اور مثال سن. امام شافعی علیہ الرحمہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بہت پیار کرتے، بہت زیادہ. امام شافعی اتنے غریب تھے کہ آپ کے پاس احادیث نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم نہیں ہوا کرتا تھا، جس سے دنیا امام شافعی وقت کا بہت بڑا امام جانتی ہے. ان کے پاس کاغذ قلم نہیں تھا. تو آپ طواف کعبہ کر رہے تھے، ایک بزرگ پر آپ کی نظر پڑی، ان سے ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا. تو وہ بزرگ آپ کو کہنے لگے کہ آپ کی ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بیٹھیں. تو دونوں نے بیٹھ کر جب کھانا کھایا تو امام شافعی سے وہ بزرگ کہنے لگے کہ جوان، تم مجھے قریشی لگتے ہو اور شکل و صورت بھی تمہاری اچھی ہے، محبت والے ہو، تمہیں مدینہ پاک کی سیر نہ کرائی جائے؟ امام شافعی کہتے ہیں کون نہیں چاہتا مدینہ پاک جانے کے لیے، لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں قلم اور کاغذ خرید سکوں، مدینہ پاک کیسے جائے گا؟ سڑکیں نہیں ہوتی تھی لیکن راستہ بھی سیدھا نہیں ہوتا تھا، پہاڑیوں پر چڑھنا اترنا، پھر چڑھنا پھر اترنا، ایسے اس انداز میں سفر ہوتا تھا. تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف سفر کیا تھا یہ 16 دن میں ہوا تھا. کتنے دن میں؟ امام شافعی نے 16 دن میں 16 قرآن پاک مکمل فرمائے. 21 دن کا پیکج ملے، ایک قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے، دل متنفر ہوا ہے، اکتا جاتے ہیں جی. اور کسی معاملے میں نہیں اکتاتے، قرآن سے اکتاتے ہیں. یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. امام شافعی نے 16 دن میں سفر طے کیا، مدینہ پاک پہنچے. تو مدینہ پاک میں امام مالک علیہ رحمت درس دے رہے تھے حدیث پاک. آپ جا کر وہاں بیٹھے. اس دن جو امام مالک درس دے رہے تھے نا، وہ حدیث کی املا تھی، حدیث لکھوا رہے تھے، وہ پڑھتے تھے، شاگرد حدیثوں کو لکھتے تھے. امام شافعی کہتے ہیں میرے پاس تو پہلے ہی رکا کاغذ اور قلم، وہاں پہ نہیں تھی مکہ میں، یہاں پہ کیسے آ گئے؟ آپ نے نا زمین پر گرا ہوا ایک تیلا اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی ہتھیلی پر وہ حدیثیں پڑھیں، لکھتے ویسے پھیر رہے ہیں. بریک ہوئی نا، تفریح ہوئی، تھوڑا سا ریسٹ ہوا. امام مالک نے دیکھا جوان ادھر آؤ، تم اپنے ہاتھ پر کیا لکھ رہے ہو؟ میں حدیث پڑھا رہا ہوں. عرض کرنے لگے حضور میں اپنے ہاتھ پر یہ تیلے سے حدیث لکھ رہا ہوں. فرمایا ہاتھ دکھاؤ، اس پر تو کچھ نہیں لکھا. تو امام شافعی کہتے ہیں واقعی کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی بس جو آپ کہہ رہے تھے لکھے جا رہا تھا. امام مالک نے غصے ہوئے، انہوں نے کہا میں اتنی اہم ترین احادیث کا درس دے رہا ہوں اور تم نے ضائع کر دیا ہے، میرے باقی شاگردوں نے لکھا ہے اور تم نے ضائع کر دیا ہے. امام شافعی کو امام مالک نے فرمایا کہ شافعی کیسے حدیثیں یاد کرو گے؟ 100 حدیث آپ نے پڑھی تھی. امام مالک نے، امام شافعی نے عرض کی کہ استاد جی میں مسافر ہوں اور شاگرد ہوں، طالب علم ہوں،
علم کی طلب کے لیے اتنے دور آیا ہوں، میرے پاس کاغذ اور قلم تو نہیں تھا، لیکن آپ کی ایک ایک حدیث کو میں نے دل کی تختی پہ نوٹ کیا ہے۔ امام مالک کہنے لگے اور بھی شاگرد ہیں، استاد جانتا ہے میرے شاگرد کیسے ہوتے ہیں، استاد کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنے پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، مجھے آدھی حدیثیں سنا دو تو پھر بھی میں تسلیم کر دوں گا کہ تم نے کچھ سیکھا ہے۔ امام شافعی نے عرض کی کہ حضور آدھی نہیں، بسم اللہ شریف پڑھی، مدینہ پاک میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر 100 کی 100 احادیث امام مالک کے سامنے سنائی۔ دنیا اسے امام شافعی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ آپ نے واضح طور پر لکھا ہے، اے نبی کے، اب یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد اتنے بڑے امام کی یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ خیرات صرف رسول اللہ کی آل بیت کی محبت کی وجہ سے ملی۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ آپ نے باقاعدہ اپنے دیوان کے شروع میں لکھا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں، اللہ نے تمہاری محبت ہم پر فرض قرار دے دی ہے۔ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں انہوں نے قلم اٹھایا ہے تو خیرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے لی ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ تحریف کی گئی ہے کتابوں میں، احادیث میں ڈنڈی ماری گئی ہے اور لکھنے والوں نے ایسا کیا، یہ ظلم ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو تورات میں تھی، جو انجیل میں تھی، جو زبور میں تھی، لیکن قرآن ایسی واحد کتاب ہے۔ فرمایا میں کسی بھی شخص کے ذمے تو ڈیوٹی نہیں لگا رہا، بلکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ لے رہا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ فرمایا یہ ایک دین پر تھے تو پھر یہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ اب فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مقرر کیا، جس دین کی اس نوح نے کی وصیت کی، اور پھر ہم نے آپ کی طرف وصیت کی، اور جس دین کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی، اس دین پر قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا۔ لیکن تفرقے ڈالے گئے، جان بوجھ کر ڈالے گئے، اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے تفرقہ ڈالا گیا ہے۔ تو قرآن پاک جس شخص نے صحیح طریقے سے پڑھا، جس عالم نے صحیح طریقے سے سمجھایا، جس مفسر نے صحیح طریقے سے اس کی تفسیر لکھی، من پسند نہیں، جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے مطابق لکھی، تو وہ اس وقت وہ دنیا میں کامیاب بھی ہوئے اور وہ اپنا پیغام پہنچانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھایا اور لوگوں نے اسے سمجھ کر پھر فرقوں میں نہیں بٹے، لوگ جڑنا شروع ہو گئے۔ آج کے اس دور میں یقین مانیں، ایک عالم جب اگر احادیث اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیر صحیح طریقے سے کرے گا تو وہ کامیاب ہے، اس کے نمازی اور مقتدی بھی کامیاب ہے۔ یہ یاد رکھیں، تعصب کی اینک اتار کر۔ میں تو اکثر یہاں بھی کہتا ہوں، میں کسی ایک مسلک کے لیے امام ہوں نہیں، یہاں پر فقہ احناف سے تعلق رکھنے والے سارے یہاں پر میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور میں نے کبھی بھی کسی بھی عنوان کو بیان کرتے ہوئے یہ لچک بالکل نہیں دکھائی کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے تو لہٰذا میں اسی طرف کھچاؤ کروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو قرآن نے کہا ہے، جو احادیث میں میں نے وہی بیان کیا ہے۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے یہاں پر میں نے بیان کیا، ہمارے پیار کرنے والے نمازی ہیں، انہوں نے جا کر باہر مجھے کہا کہ بڑی سخت باتیں کی ہیں جو ہمارے مسلک کا کوئی بندہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا سخت نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن میں، جو فرمان رسول میں، قرآن پاک کے مطابق اگر کوئی ولی سامنے آتا ہے اس کی شرائط پر ہم اسے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ جو احادیث میں شرائط ہیں ان میں اگر کوئی ولی پورا اترتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ورنہ باقیوں کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔